بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 112 سے لے کر آیت نمبر 115 تک ہم سماعت کریں گے سورہ نحل 14واں سپارہ۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اسے جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر پکڑ لیا انہیں عذاب نے اس حال میں کہ وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس سے جو رزق تمہیں دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، حلالًا طیبا، جو حلال اور طیب ہے، واشکروا نعمت اللہ، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے تم پر حرام کیا ہے صرف مردار، والدم، خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس پر بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام ذبح کے وقت، فمن اضطر، پس جو مجبور ہو جائے ان کے کھانے پر، بشرطے کہ غیر باغ ولا عاد، وہ لذت کا جویا نہ ہو، ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ انشاءاللہ اس پہ آگے چل کے یہ جو کل ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے، وہ چونکہ ڈیٹیل سے ایک بحث ہے، وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس میں ایک چیز صرف آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے نا، انما حرم علیکم المیتہ، یہ اس سے 3 دفعہ پہلے آ چکی ہے، یہ چوتھی مرتبہ ہے۔ کسی حکم کا بار بار آنا اس حکم کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ وہ کتنا اہم حکم ہوتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ، اس سے پہلے بڑا پیارا اللہ کی آیت ہے، فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ، لیکن ہر ایک کو منہ نہ مارو، حلالًا طیبا، شرط ہے کہ وہ جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، جو حرام ہو یا پاکیزہ نہ ہو اسے کھانا نہیں۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اور حکم ارشاد فرمایا واشکروا نعمت اللہ، رزق حلال طیب کھاؤ لیکن ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کا ذکر کیا، فرمایا تمہارے اوپر جو مردار ہے، جسے خود سے ذبح نہ کیا گیا ہو، کسی بھی حوالے سے وہ مر جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مردار کہتے ہیں۔ مردار نہ کھاؤ کیونکہ اس میں تمہارے لیے نقصان ہے۔ والدم، خون استعمال نہ کرو، اس میں بھی تمہارے لیے نقصان ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی استعمال نہ کرو، اس میں بھی تمہارے لیے نقصان ہے، اللہ کا حکم ہے، حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جن کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے، ان کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، تکبیر ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر، تو ہم یہ اللہ کا نام بلند نہیں کر رہے بلکہ کسی اور کا نام بلند کر رہے ہیں، تو وہ بھی جائز نہیں، وہ بھی حرام ہے۔ یعنی نام رکھنا کسی چیز کا الگ مسئلہ ہے، ذبح کے وقت اس کے اوپر چھری چلانا، یہ کل اس پوری 2-3 صفحات کی انشاءاللہ بحث ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو اس میں ایک چیز آگے ارشاد فرما دی، فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، کیا کہ پس جو مجبور ہو جائے ان کے کھانے میں، غیر باغ، فرمایا اس لیے وہ نہ کھا رہا ہو کہ وہ اس سے لذت لینا چاہتا ہے، چسکے کے لیے کھا رہا ہو، یعنی چسکا حرام ہے، اگر چسکے کے لیے کھائے گا تو وہ حرام ہوگی اس کے لیے۔ ولا عاد،
اور نہ اس لیے وہ کھا رہا ہو کہ میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، حد سے بڑھ جانا، حد سے بڑھ جانا، نہ حد سے بڑھنے کے لیے وہ کھائے اور نہ لذت کے لیے کھائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اگر کوئی بندہ مجبور ہو کے ان چیزوں کو، حرام چیزوں کو مجبور ہو کے کھاتا ہے، اس میں لذت بھی نہیں ہے اس کے لیے، اور دوسری حد سے وہ تجاوز کرنے والا بھی نہیں ہے، مجبور ہو گیا ہے بہت، اب کوئی چارہ ہی نہیں رہا اس کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی پیارا جملہ آخر میں ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ تو مجبور جو ہو گیا، مجبور ہے تو تیری مجبوری ہے، اس میں اگر تو نے ایسا کر لی تو میں آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ 2-3 صفحات ہیں، بڑے اہم موضوع ہے یہ، کیونکہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں، کوئی بندہ گیا یہاں سے اور اس نے داتا صاحب کے حضور یا گولڈ شریف چلے گیا اور بکرا بھی لے گیا، اور نیت یہ تھی کہ وہاں جو مسکین کھانا کھاتے ہیں یا جو بھی لنگر کے لیے کھانا کھاتے ہیں تو یہ اس لنگر میں شامل ہو جائے گا، تو اس نے وہاں جا کے ذبح کر دیا۔ تو اب ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو ایسا کرنے والوں کو کافر تک کہہ دیتا ہے، یہ اس میں ہم کل تھوڑی سی بحث سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یعنی وہ جانور جو غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ جب بت پرست اپنے تھانوں پہ لے جاتے تھے جانوروں کو تو وہ بسم اللہ یا اللہ اکبر تو کہتے نہیں تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، بسم اللہ والعزى والہبل، جو بھی ان کے بتوں کے نام تھے وہ اس وقت ان کا نام لے کے اسے ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے اس چیز سے منع کر دیا کہ تم ذبح کرتے وقت ان کا نام، سادہ سی بات ہے، ایک چیز میری ہے تو میں کیا کہوں گا یہ میری نہیں ہے، میں ہی بکرا لے کے جا رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں استاد جی یہ کس کا ہے تو میں کہتا ہوں میرا ہے، ایسے ہی نا، اس میں میرا نام تو آ گیا، میں کہہ دیتا ہوں یہ میں نے داتا صاحب کے نام کا بکرا رکھا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، میں کہہ دیتا ہوں یہ میں نے بری امام سرکار کے لیے، یہ میں نے اپنے شیخ کے لیے، یہ میں نے اپنے والد گرامی کے لیے۔ میں نے شاید 1-2 مرتبہ عرض کیا تھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تو قربانیاں دیتے ہیں، تو کیا وہ حرام ہو جاتی ہے؟ یہ آپ کو صرف چھوٹے چھوٹے جملے میں نے آج عرض کر دی ہیں، کل انشاءاللہ تعالی العزیز اس پوری بحث کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو جیسے حق ہے ایسے سمجھنے کی توفیق عطا کرے، قرآن کو جو حق ہے اور جیسے حق ہے یہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔